السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم میم یہ واضح کتاب قرآن کریم کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ لگاتار قرآن کریم کے آیات کے دروس، ترجمے اور تفاسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور یقیناً بڑے بابرکت ہیں وہ لوگ جو روزانہ قرآن کریم کے ان آیتوں کو سنتے ہیں، ان کے ترجمے کو سنتے ہیں، ان کی تفسیروں کو سنتے ہیں، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ النمل مکمل ہوا اور اب یہاں سے سورۃ القصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورۃ القصص جو ہے قرآن کریم میں اس سورت کا آرڈر اور نمبر جو ہے وہ 28 ہے، اور یہ سورۃ القصص مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مکی صورتوں میں سے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورت کریمہ نازل ہوئی۔ محترم سامعین اکرام، اس سورت کریمہ میں 88 آیتیں ہیں، اور سورت کریمہ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ حروف مقطعات سے، حروف مقطعات طا سین میم۔ طا الگ ہے، سین الگ ہے اور میم الگ ہے۔ یہ حروف مقطعات کے تعلق سے گفتگو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ ابھی صرف یاد دہانی کے لیے ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں جس میں حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کا آغاز فرمایا ہے، حروف مقطعات کو سورت کریمہ کے شروع میں نازل کرنے کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ یہ تاکہ تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو زبان کے اوپر، اپنے زبان کے اوپر پراؤڈ کرنے والے جتنے بھی انسان ہیں، قرآن کریم کے اوپر انگلی اٹھانے والے جتنے بھی انسان ہیں، قرآن کریم کو قصہ کہانی کہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کے سامنے یہ چیلنج پیش کر دیا جائے کہ جو طاسیم میم یا اس طرح کے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ان کے اندر جو حروف ہیں وہ وہی حروف ہیں جن کو تم اپنے روزمرہ کی زندگی میں یوز کرتے ہو۔ تم لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن کریم کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس کے معنی اور مفہوم کو تم بتلا کر کے دکھلاؤ۔ گویا یہ چیلنج ہے جو آج بھی برقرار ہے، اور اس چیلنج کا جواب آج تک کسی سے نہیں بن پڑا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات سے اس سورت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طاسیم میم، اور اس کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ واضح کتاب قرآن کریم کی آیات ہیں۔ واضح کتاب قرآن کریم کی آیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کیا ہے، تمام امور اور معاملات کو واضح کیا ہے۔ جو چیزیں گزر چکی ہیں ان کو بھی واضح کیا ہے، جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مبارک کے اندر حق کو بالکل واضح کیا ہے، اور باطل کا کمپلیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطلان فرمایا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر نازل فرمائی، اسی لیے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ واضح کتاب قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات اور واقعات پڑھ کر کے سناتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات
پڑھ کر کے سناتے ہیں. اب یہاں سے جو یہ تو آیت نمبر 3 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اب اس کے بعد جو آیات ہیں ان آیات میں بڑی تفصیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے زندگی کے حالات، ان کے والدہ کا ذکر خیر اور پھر فرعون کے حالات کا ذکر ہوا ہے. آپ قرآن کریم میں غور کریں گے. اس سے پہلے سورۃ الشورى آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. سورۃ الشورى میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ اور فرعون کا ذکر کیا. جہاں جہاں پر انبیاء علیہ السلام کا اکٹھے ذکر ہوا ہے وہاں پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی. یہ قرآن کریم غور و فکر اور تدبر کی کتاب ہے. پتہ ہے ہر آدمی کو اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا ہے. جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ قرآن کریم پر غور و فکر اور تدبر کریں. تو آپ اس قرآن کریم میں جب غور و فکر اور تدبر کریں گے تو جہاں جہاں پر اکٹھے نبیوں کا ذکر ہوا ہے وہاں پر سب سے پہلے اللہ نے پھر موسیٰ کا ذکر کیا، اس کے ساتھ فرعون کا ذکر کیا سب سے پہلے. اس کی بڑی باریک وجہ ہے اور کئی وجہیں ہیں جس کو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا، لہذا مختصراً اور اجمالاً ہم اس کا تذکرہ یہاں پر کرتے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات میں نبی بنایا اس کا مختصر ذکر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے اتنے شدید تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اتنے شدید نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں دعوت کا کام کرنے کا آغاز کا حکم دیا لیکن اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے برے حالات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تھے. آپ دیکھیے کیسے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے فرد فرید تھے جو بنی اسرائیل کہلاتا ہے اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون بالکل اچھوت اور کمزور قوم سمجھتی تھی اور عملاً فرعون اور آل فرعون بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور غلام بنا کر کے رکھا تھا. یہ پہلی بات ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش کے ایک عظیم المرتبت خاندان کے فرد فرید تھے، اپنے قوم کے ایک شخص تھے. لہذا دونوں کے حالات کا آپ کمپیریزن کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے حالات بڑے ہی دیگرگوں تھے. دوسری بات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سرکش، متمرد، مغرور اور فوراً بھڑک اٹھنے والے فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اور ان کو کہا کہ جا کر کے مخاطب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا؟ فرعون جو ہے بڑا سرکش ہو گیا ہے کیونکہ وہ بڑا سرکش تھا، بڑا مغرور تھا، بڑا ہی متمرد تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھنے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس جا کر کے آپ دعوت کا آغاز کیجئے. جبکہ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین کون تھے؟ خود ان کے قوم کے لوگ جو ان کے بھائی بندو تھے. لہذا اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے بڑے ہی خراب، بڑے ہی شدید ترین تھے. تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو جہاں یہ حکم دیا کہ آپ فرعون اور آل فرعون کو جا کر کے توحید کی دعوت دیں اور یہ بتلایا کہ فرعون تم رب اعلیٰ نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے لانا ہے. کہا کہ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے لانا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی؟ صرف توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہے آپ کو. بس یہ اتنی باتیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پاک صاف تھے. لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. جبکہ اس کے مقابلے میں فرعون کی نظر میں اور آل فرعون کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مفرور مجرم، قتل کر کے بھاگا ہوا. حالانکہ قتل جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، ایسے ہی مارا تو ایک آدمی مر گیا فرعونیوں میں سے، لیکن ایک اشتہاری مجرم تھے. تو یہ حالات تھے. ان حالات کی روشنی میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ذکر کیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اس وقت کے مسلمانوں کو اور ہر دور کے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کے اتنے حالات شدید تھے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگوں کو بھی چاہے جتنے بھی شدید ترین حالات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اللہ کی توحید کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں جو خوشخبری ہے وہ یہ کہ چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور شامل مدد جو ہوتی ہے وہ شامل حال ہوتی ہے توحید پرستوں کے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و کامران کیا، فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دیا. اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا اس کے مقابلے میں فرعونیوں کا کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی کے اندر غرقاب کر کے اس صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. جس کے اندر نصیحت یہ ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، اگر ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اڈگ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی کن کو دیں گے؟ ایمان والوں کو ہی دیں گے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر کے سناتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور غور کر لیجئے، مفسرین اور اہل علم کے بیان کے مطابق یہ جو فرعون ہے نا، فرعون ہم لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایک نام ہے، لیکن آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر دیکھیں گے بہت سارے مفسرین کے بیانات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فرعون ایک لقب ہے، ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے. فار ایگزامپل ترکوں کے بادشاہ کا پرانے زمانے سے ایک لقب ہوا کرتا تھا خاقان، یمن کے بادشاہوں کا ایک زمانے سے لقب ہوتا تھا تبع، روم کے بادشاہوں کا لقب ایک زمانے سے قیصر، اور ایران کے بادشاہوں کا ایک زمانے سے لقب کیا تھا؟ کسرا. اسی طرح سے مصر کے جو بادشاہان ہوتے تھے ان کا نام فرعون، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا، نام فرعون نہیں ہوتا تھا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو فرعون، ایک فرعون کا باپ جو راسیس تھا وہ، اور دوسرا منفتح جو اس کا بیٹا تھا جو غرقاب ہوا تھا پانی کے اندر اپنے پورے لاؤ لشکارے کے ساتھ. مفسرین نے یہ بیان کیا ہے جس کو ہم نے بیان کر دینا یہاں پر فائدے کی غرض سے کیا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر کے سناتے ہیں. لقوم یؤمنون، یہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان واقعات کو سنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ بتلانا ہے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں بالآخر ان کا کیا انجام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، بچے نا. اس کے مقابل میں فرعون اور آل فرعون کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کا بالآخر کیا انجام ہوتا ہے اور اللہ کے فرما برداروں کا کیا انجام ہوتا ہے. لیکن یہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو نصیحت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ان واقعات کو سچا سمجھے، اس پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر کے اس کے مطابق اپنے دل کے اندر نصیحت حاصل کرے گا تو نصیحت حاصل ہوگی. جو لوگ اس کو واقعہ سمجھ کر کے سنیں گے ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا